بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم سے شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے گشت کے دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے دیکھا تو اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور رات کو یہاں سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ اتنی سردی میں رات کیسے گزرتی ہے؟ کہنے لگا، آدھی رات آپ جیسی گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بہتر۔ سلطان محمود غزنوی اس جواب سے بہت حیران ہوئے اور کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ کہنے لگا کہ جب تک تندور گرم رہتا ہے تو آپ کی طرح سکون سے رہتا ہوں، اور آدھی رات کو جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ نہ رہ پاتا، اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی، اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا، تو راستے میں کسی نے آواز دی کہ اب تک تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں، کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اس نجومی کو کہنے لگے کہ اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا یہی کام ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجومی کو کہا کہ اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے
زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی پھر خاموش ہو گیا۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں کہ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی۔ میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے، اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ سبحان اللہ۔